حج مبرور کا قصد کر، بیت المعمور کو پاک کر، تجھے جبل طور سے پکارا جائے گا۔ اچھا اب اس کا کیا لکھتے ہیں جی، پہلے تو دیکھتے ہیں اپنی چیزوں کا انہوں نے لکھا کیا ہے۔ حج کا بڑا زبردست لکھا ہے جی، میں کہتا ہوں کمال ہی لکھ دیا۔ کہتے ہیں حج کا مطلب ہے تجلیات کی طلب میں مطلب ان کا عادی ہو جانا، یعنی کہ اس جگہ پہ جانا جہاں پہ کثرت سے تجلیات ہوں۔ تو مطلب ظاہری بات ہے اتنی زیادہ ہوں گی تو عادی ہو جاتا ہے نا یار، دیکھیں نا وہاں پر جا کے تو روز کی روٹین لگتی ہے کہ یار دعا بھی کرو تو مانگ پوری قبول ہو جاتی ہے۔ جو اوپر والی بات تھی، اگر تو ان 3 مواد میں ٹھہرا تو خوشی اور غم کو پار کر گیا، تو وہاں پہ جو حج پہ جاتے ہیں یا ادھر حرم میں جب جاتے ہیں تو دنیا کی ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہیں وہاں پر تو ہو جاتی ہے نا، وہ اس ٹائم پہ آپ بیسیکلی وہی تجلیات ہی ہو رہی ہیں۔ اصل میں وہاں پر اس طرح تجلیات کا اتنا زیادہ ظہور ہے اور اتنا وہ ہے نا کہ وہاں پر وہ مطلب اس کی حضوری ہے، تو وہاں پر تو ویسے بھی نہیں ہو سکتی یہ چیزیں۔ تو یہ ٹینشنیں تو جب دنیا میں واپس آتے ہیں تو تب ہو جاتی ہیں۔ پریکٹیکل مثال تو وہ ہے نا، نہیں وہ صرف اس جگہ کے ساتھ ہے نا۔ تو کہتے ہیں حج کا مطلب یہ ہے کہ تجلیات کی طلب میں جو نہیں ہے بالکل عادی ہو جاؤ کہ اتنی تیرے پہ تجلیات تجھے ادراک کر رہا ہے، تو کہتے ہیں یار یہ تو روٹین کی بات ہے، ادھر روٹین کی بات ہی لگتی ہے کہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، یہ ادھر آگے لگتا ہے کہ یار کبھی کبھی ہوتا ہے۔ بیت المعمور جو نہیں ہے کہتے ہیں وہ قلب ہے، اور جبل طور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی تجھے میراث موسوی ملے گی، اور جبل کہتے ہیں کہ طور وہ والا پہاڑ تھا کہ جو جھکا ہوا تھا، جو بالکل وہ سیدھا نہیں تھا۔ اب انہوں نے اس کا جو بھی اشارہ کیا تو یہ انہوں نے جو نہیں ہے اس کے بتائے ہیں۔ تو اصل میں نقطہ یہاں سے کیا نہیں، حج مبرور کا قصد کر، حج زیارت کو کہتے ہیں نا، تو حق تعالیٰ کی زیارت، اللہ پاک کی زیارت ہر موقع پہ۔ حج کا مطلب زیارت ہے نا، عمرے کا مطلب بھی زیارت ہی ہے۔ تو حق کی حج کا مطلب قصد ہے، عمرے کا مطلب زیارت ہے، لیکن دونوں سیم ہی ہے مطلب۔ حق کی زیارت یعنی کہ حق کی تجلیات کے اوپر فوکس۔ بیت المعمور کو پاک کر، یعنی اس قلب کو جس کا کعبہ ہے نا اسی طرح جو تیرا گھر ہے اس کو پاک کر تاکہ وہ اس میں آئے۔ تجھے جبل طور سے پکارا، جبل طور سے کیا پکارا تھا؟ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، کو اس طرح ہاں وہ کیا تھا، نہیں وہ یہی ہے نا، اس کا نیچے لکھا ہوا ہے نا، یہی کہا تھا نا۔ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا، جبل طور کہ جہاں پر ان کو آگ نظر آئی، قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہ بخبر او جزوۃ من النار لعلکم تصطلون فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ ابھی دیکھیں نا کیا زبردست بات کی ہے، بات ہی ساری کھل گئی ہے۔ حج مبرور کا قصد کر یعنی کہ حق کی تجلیات کے لیے اپنے دل کو کھول، اپنے دل کو پاک کر، تجھے جواب آ جائے گا کہ اننی انا رب العالمین، ڈائریکٹ تجھے جواب آئے گا کہ میں ہی رب العالمین ہوں۔ دسو اگلی کہانی کی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اگر اشارہ دوری کی پکار ہے تو اس کے بعد پھر پکار کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ 40 نمبر حاشیہ اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں اشارے کی 2 اقسام ہیں، ایک وہ اشارہ جو دوری کی وجہ سے کیا جائے کیونکہ آواز نہیں پہنچ رہی، بندہ بہت دور ہے، اب اتنا دور ہے کہ بولوں گا تو آواز نہیں جائے گی، تو دور سے اشارہ کرتا ہے بندہ آ جا، وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو وہ آگ جو نظر آئی تھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیگم کو، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہی تھا نا، اشارہ ہی کیا تھا نا کہ آ جاؤ ادھر، آ دور کی بار تھی، وہ آ جو تھے آگے آنے، وہ دور سے پکار تھی۔ کہتے ہیں کہ جی آواز نہیں پہنچ رہی، اور دوسرا جو قرب میں کیا جائے جب کوئی تیسرا بھی موجود ہو بات چھپانے کے لیے، اشارہ اس لیے کیا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا کہ دوسرا بھی سن لے گا، تو اشارے سے وہ اگلا تو سمجھ جاتا ہے نا کہ کیا مراد ہے، اور یہ تیسرا یعنی غیر ہی اس دوری کی وجہ بنا ہے۔ تو وہ بیگم ساتھ تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ نے آگ دکھائی، اشارہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ادھر آ جاؤ، پھر اللہ نے بلا کے ڈائریکٹ بات کی، اور کہتے ہیں یہ دونوں ہی دوری پر دلالت کرتے ہیں، اشارہ بھی دوری پہ اور جب تیسرا ہے تب بھی دوری پہ دلالت کرتے ہیں، جو کہ اسم البعید میں اس کی تجلی ہے۔ اس کی جانب قرآن میں یوں بتایا گیا کہ جی ہم انہیں کسی دور والے مقام سے بلائیں گے۔ ابھی ٹھہریں، اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اشارہ دوری کی پکار ہے تو اب اس کے بعد پکار کی کیا ضرورت ہے؟
اب بات کلیئر ہوئی ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا ترجمہ غلط دیں مجھے پینسل. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے بعد پکار کے بارے میں تیرے خیال ہے تو پھر اس کے بعد پکار کی کیا ضرورت ہے. وہ جو اشارہ انہوں نے کیا تھا نا آگ والا تو وہ بیسیکلی بلانا ہی تھا. تو اب حق تعالیٰ جب تجھے اشارہ کر دینا تو اس کا اشارہ سمجھ. اب اشارے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک کہ تو بڑے دور ہیں ابھی حق یعنی کہ ہے تو قریب لیکن تو اس سے دور ہے نا کیونکہ دوسری ڈائیورژن ہے آپ کے ساتھ. ہاں نہیں لازمی نہیں ہے وہ دو علیحدہ چیزیں. ایک کہ تو دور ہے اور دوسرا یہ کہ تیرے ساتھ کوئی غیر ہے وہ غیر کو نہیں بلانا چاہ رہا خالی تجھے بلانا چاہ رہا ہے. اشارہ وہ تجھے کر رہا ہے. تو اب تو اس کا اشارہ سمجھ اور اس کو پکار ہی جان. یہ نہ سمجھ کہ نہیں یہ تو اشارہ ہے. نہیں وہ تو اشارہ ہی ہوتا ہے نا. اب شیخ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اس نے طور پہ تجھے ساتھ بلا کے تجھے براہ راست تجھ سے کلام کیا یعنی کہ ہم جب ادھر تھے تو وہ حج میں تو تجلیات بھی کثرت اور سب کچھ کثرت تو براہ راست کلام. تو ہم کہتے ہیں یار ادھر آتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہوتا. لیکن اشارے نہیں سمجھتے ہم. ادھر وہ کہہ رہا ہے اشارے سمجھو. اشارے سمجھے ادھر آ کے وہ اشارہ بھی اس کی پکار ہی ہے. صرف آپ نے اس کو سمجھنا ہے. وہاں پر چونکہ وہ جگہ ایسی ہے وہاں ڈائریکٹ ہے ہر چیز ہے تو کھل کے ہر چیز ہوتی ہے. یہاں پہ اب ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی غیر ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی کچھ ہو تو وہ آپ کو اشارہ کرے گا. آپ نے اشارے کو اس کی پکار ہی سمجھنا ہے کچھ اور نہیں سمجھنا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اچھا آگے کہتے ہیں کہ جی اگر تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ گیا تو تو نے آگ پائی. اب اس کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں اگر تو اہل و عیال کے ساتھ گیا تو نے آگ پائی تو نے اس عزیز سے براہ راست کلام کیا. لیکن اگر تو اپنے اہل کے ساتھ نہ گیا تو نے آگ کو ہی نور دیکھا اور ہم نے پہلی نظر میں ہی تیرا حجاب چاک کیا. اچھا سمجھ آئی ہے. دور بیٹھے بیٹھے اگر آپ کا حجاب اٹھ رہا ہے تو پھر کیا ہی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تو اس ٹائم پہ غیر کے ساتھ تھا چونکہ تیری توجہ غیر میں تھی تو اشارہ ہمیں بمرے مجبوری کرنا پڑا تجھے سائڈ پہ لانے کے لیے. اور اگر تو اکیلا ہی ہوتا تو پھر ہمیں ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی جتن کرنے کی. پھر تو تیرا حجاب اسی ٹائم ہی چاک کر دیتے نا ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اٹھا کھول دیتے سب کچھ. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اب اس میں دیکھیں نا شیخ نے اس کو بھی ذہن میں رکھیں اور اب اس کو ذہن میں رکھیں. کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ گیا تو نے آگ پائی اور عزیز اس نے اور تو نے اس عزیز سے براہ راست کلام کیا. لیکن اگر تو اپنے اہل کے ساتھ نہ گیا تو نے آگ کو ہی نور دیکھا اور ہم نے پہلی نظر میں تیرا حجاب چاک کیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لیول ہے کہ ٹھیک ہے کہ صحیح الغیر بھی اچھی بات ہے کہ تو لوگوں کی خدمت کر. لیکن اگر تیرا ٹوٹلی فوکس ہی اللہ پہ ہو جائے تو پھر تیرے حجاب فوراً سے ہی چاک ہو جانے. پھر تجھے کسی بھی اور آگ کی بھی ضرورت نہیں ہے جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ادھر بیٹھے بیٹھے تیرا کام ہو جانا. تو وہ اس سے اوپر والا لیول ہے. کیونکہ نا دیکھیں دو لیول ہوتے ہیں. ایک وہ لیول ہے کہ جس میں حق بھی ہے اور ساتھ خلق بھی ہے اور ایک وہ لیول ہو گیا کہ خلق بھی اب معدوم ہو گئی صرف حق ہی رہ گیا. یہ خلق والا لیول جمال والا ہوگا وہ جلال والا ہوگا کہ ڈائریکٹ ہی کام ہو گیا. جب تو اس لیول پہ پہنچ گیا تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر نفس سے بھی گیا اور اہل سے بھی گیا. پھر تو حق میں ایسا گم ہوا کہ اپنی بھی خبر نہ رہی نا. تو وہ والا لیول اونچا ہے. اس جگہ پہ دونوں لیول بتائے ہیں. اس فار میں صرف ایک لیول بتایا تھا. تو کمال والا لیول کیا ہوگا پھر جو کمال یہی ہے کہ پھر اس دونوں کو بیلنس کرے گا وقت کے ساتھ. اچھا یہ آگے ہے اس کے سوا کسی سے مدد مت مانگ کہ جس نے اس پر بھروسہ کیا وہ اسے کافی ہوا. اور دوسرا رخ ہے اپنی جنس سے مدد مانگ کہ اس نے چاہا ہے کہ تیرے نفس کی قوت کا سامان ہو. 41 نمبر. ابن سعود کہنے لکھتے ہیں اس کے سوا کسی سے مدد مت مانگ. یہ پہلا مقام ہے جلال والا. ہاں جی جلال والا حق کی صرف حق کی حق ہے نا. اور مدد مانگ یہ دوسرا مقام ہے کہ یہ تیری کمزوری کی وجہ سے ہے. اگر پہلے مقام پر نہیں ہے تو دوسرے پہ آ جا. دیکھیں نا ہر بندہ تو اس مقام پہ نہیں ہے نا حق والے پہ. تو پھر جمال پہ آ جا کسی پہ تو آ نا. جیسا کہ حدیث میں ہے وہ ایک جانور کے بارے میں تھا نا کہ اس جانور کو وہ کسی نے پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل کے بارے میں صاحب نے یا کسی نے کہ جی وہ ایک جانور تھا. تو انہیں پوچھا کہ جی اگر میں اس جانور کو نہ باندھوں تو کیا یہ توکل کے منافی ہے.
ساری باتیں نہیں باندھے گا خود ہی چلا جائے گا، نہیں تو کوئی اور لے جائے گا جو بھی. تو اس کے جواب میں پھر جو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے باندھ لے اور اللہ پر توکل کر. یہ دوسرا مقام ہے. پہلا مقام ہے کہ اگر تو اس لیول پہ ہے تو پھر تو نہیں بھی باندھے گا، تو پھر حق پہ تیرا اتنا کامل توکل ہے تو پھر تو کہیں نہیں جانے لگا. لیکن اگر تو اس مقام پہ نہیں ہے تو پھر یہ دوسرے مقام پہ آ جا، یعنی اسباب استعمال کر اور اللہ پہ بھروسہ رکھ. یہ بات ہے. اچھا وہی ہے نا، اپنی جن سے مدد مانگ کے اس نے چاہا کہ تیری نفس کی قوت کا سامان. یہ دوسرا والا مقام تھا نا کہ اسباب کو بھی استعمال کر، اور یہ اسباب جو نہیں ہے یہ بھی حق تعالیٰ نے وضع کی ہیں، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تو کہ نہیں جی یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، یہ بھی تیرے لیے ٹھیک ہے. اگلا ہے جناب اپنے تابوت کو پانی میں چھپا کر پھینک کہ ملاقات لازم ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا آ گیا. ابھی خیر سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام والے چل رہے ہیں. اسے کسی صورت مت پھینک اور رب شدائد کے لیے خالصتاً متوجہ رہ. ابھی 2 نمبر راشی میں پھر وہی ہے کہ اسباب کو بروئے کار لا اور اللہ پر بھروسہ رکھ. اگر حق میں فنا ہے تو پھر اسباب کو خاطر میں مت لا کہ ہونا وہی ہے جو اس کی مشیت میں. تو اپنی تدبیر کر لے گا، چھپا کے پھینکے گا، لیکن ہونا تو پھر بھی وہی ہے رب نے چاہنا ہے. اب یہ تو تیری اپنی ہے نا، لیکن اگر تو اس لیول پہ ہے کہ تیرا حق پہ اتنا کامل ہے پھر تو کہتا ہے ٹھیک ہے جان دے، کچھ نہیں ہوتا. یہ وہ چکر ہے. یہ بھی وہ اس سے پچھلے سے ملتا جلتا ہے. اگر خشکی میں شیر تیرے پیچھے ہے تو سمندر پر اپنی لاٹھی مار. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا فرعون پیچھے لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اگر تیرے لیے راستہ بن جائے تو جان لے کہ یہ رائے تحقیق ہے. سبحان اللہ، انڈیکیشن مل جائے گی آپ کو. ہاں لیکن نا اگر سمندر میں راستہ بن گیا تو اس سے بڑی متضاد چیز کیا ہو سکتی ہے کہ پانی نے تجھے چھوڑ دیا تو اس پہ چل پڑ. اگر وہ بن گیا تو پھر تو اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں تیرے لیے ہو سکتا نا. تحقیق رائے تحقیق ہے. نہ ہی شیر، اب دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، نہ ہی شیر سے خوف کھا اور نہ ہی سمندر میں لاٹھی مار. اس کے سامنے ثابت قدم رہ اور مت بھاگ. ابھی دوسرا پوائنٹ آف ویو تھا. ابھی تیسرا ہے کہ جناب حیرت ہے سلامتی کہاں ہے، سمندر بڑا ہے اور شیر بھی پاس کھڑا ہے. اب کوئی جائے پناہ نہیں اور تیرے رب کی طرف ہی تیرا ٹھکانہ ہے. تو یہ اب تینوں جو نہیں انہوں نے بتا دی ہیں. الا ربک یومئذ المستقر. کہتے ہیں کہ جی اب یہ پہلے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اگر ایک خوف ہو تو دوسرے خوف سے اس کا ازالہ کر. یعنی کہ ایک سمندر کا خوف تھا اور دوسرا شیر کا تھا، فرعون کا تھا، تو ادھر چلا گیا ادھر. لیکن ظاہری بات ہے کہ ادھر تو تیرا بھروسہ حق پہ ہی تھا نا. کہتے ہیں لیکن جب موت کا سامنا ہوتا ہے تو پھر کوئی ہیلا کام نہیں آتا. ابھی تو چونکہ موسیٰ نہیں ہے تو لازمی نہیں ہے کہ تو چلا جائے اور کوئی بن نہیں رہا یا اللہ راستہ. تو کہتے ہیں کہ موت کا سامنا ہوتا ہے تو پھر کوئی ہیلا کام نہیں آتا. بس اپنے رب کی طرف لوٹنے کے لیے تیار رہے. پھر جواب مردی سے اس کو سامنا کرے، صبر اور استقامت، جس طرح امام حسین علیہ السلام یا جس طرح مسلمان جنگوں میں کرتے رہے ہیں. ثابت قدم رہے اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اللہ کے پاس. ہاں پھر اللہ کی طرف رجوع کر لے گا. ہاں یہ دنیا تو اسی طرح ہی عارضی ہے. اگر تیرے لیے راستہ بن جاتا ہے تو اہل تحقیق کی رائے، یعنی کہ حق تعالیٰ تو چاہ رہا تھا اور آگے کوئی نظام تھا تو راستہ بن گیا. اگر نہیں بھی بنتا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر سامنا کر، شیر کا سامنا کر. شیر سے مراد موتی ہے نا. اگر تو نے اپنی بیداری اور نیند میں اس پر توکل کیا اور جان لیا کہ جو ہونا ہے سو ہونا ہے تو پھر قوم کو چھوڑ کر جلدی مت کر، جانے میں جلدی مت کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر انہیں جانے میں جلدی کی تھی نا. انہوں نے کہا تھا کہ جل تو لئی کر ربی لترتا ہے، رب میں نے تیرے پاس آنے میں جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جا. کہتے ہیں جی اگر تو نے اپنی بیداری اور نیند میں اس پر توکل کیا ہے اور جان لیا ہے کہ جو ہونا ہے سو ہونا ہے تو پھر قوم کو چھوڑ کر جانے میں جلدی مت کر. ہاں نور مبین کے لیے جلدی کر تاکہ تیری قوم آزمائی جائے. یہ مجھے ذرا پینسل دیجیے گا. قوم کو چھوڑ کر جانے میں جلدی مت کر. یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تو قدر کو پہچان گیا تقدیر کو اور تقدیر کے راز سے بھی تو آشنا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں نا اپنی بیداری اور نیند میں اس پر توکل کیا ہے. تو بیداری اور نیند وہی ہے نا کہ بیداری تو عالم جو ظاہر کا عالم ہے اور نیند جو نہیں ہے باطن کا. یہ عالم خیال بھی آ گیا بیچ میں اور یہ عالم ظاہر بھی، اس کا تو نے ادراک کر لیا ہے اور تو اس تک کشفی معاملات میں اس حقیقت تک پہنچ گیا جس کو قدر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں اس پر توکل کری ہے، لیا اور جان لیا کہ سونا ہے. اب جان لیا سے مراد یہی ہے کہ تو نے کشف سے بھی دیکھ لیا کہ جی اب ہونا تو میرے ساتھ یہی ہے، چاہے میں پہلے جاؤں تو چاہے میں بعد میں جاؤں. تو کہتے ہیں پھر قوم کو چھوڑ کر جانے میں جلدی مت کر.
کیونکہ اب تجھے جس چیز کا سامنا کرنا ہے وہ تو تجھے کرنا ہی کرنا ہے. اب اس تو نے خود دیکھ لی، اب تو کیا، اب تو وہ ہٹ نہیں سکتا، آنا ہی آنا ہے. تو اس سے اب نہ جاننے میں کو تو کہہ سکتا ہے کہ جی رب کو کہ جی میں نے راضی کرنا تھا، یہ کرنا تھا، یہ کو اب تو ہونا ہی ہونا ہے. کہتے ہیں ہاں نور مبین کے لیے جلدی کر تاکہ تیری قوم آزمائی جائے. تو اس شیخ نے لکھا یہ وَأَجَل لِنُورِ الْمُبِین، اس نور مبین کے لیے جلدی کر، لَعَلَّ قَوْمَكَ يُفْتَنُونَ، تاکہ تیری قوم آزمائی جائے. اب یہ کہہ رہے ہیں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ صورت ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر تو نے دیکھ لیا کہ ہونا وہی ہے جو ہونا ہے، یعنی قوم نے تو آزمایا جانا ہی جانا ہے، تو پھر جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری صورت کہہ رہے ہیں کہ اس نور مبین کی جلدی کر اس طرف جانے کی، کیونکہ تو جلدی کرے گا تو وہ جلدی تیری قوم کی طرف آزمائش بن کے لوٹے گی نا، تاکہ تیری قوم آزمائی جائے. اور قوم سے مراد وہی ہے نا کہ وہ آپ کی رعایا، آپ کی قوم تو آپ کی رعایا، آپ کے اعضاء، یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو آپ اس طرح سے آزمائے جائیں گے کہ آپ اپنے صاحب میں آزمائے جائیں گے. حضرت موسیٰ تو اپنے صاحب میں آزمائے گئے تھے نا. تو یہ دو صورتیں ہیں، ایک وہ جلال والی ہے اور دوسری جو نہیں ہے وہ جمال والی ہے. ابن سعود کہیں لکھتے ہیں جب تو حق کے پاس جائے گا تو وہ تیری ضیافت کرے گا، اور اللہ کے پاس اس سے بڑھ کر ضیافت کیا ہے کہ تیری رعایا کو تیرے بعد آزمائش میں ڈال دے. تو یہ وہ ساری یہ چکر ہے. دعوت ہوتا ہے نا، تو یہ دعوت ہی ہے نا وہ، اور کیا چیز ہے. آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ دعوت پہ گئے تھے نا، تو پیچھے کو مستی کر گئی تھی. آزمائش ہی تو دعوت ہے نا. پھر آپ کو اس میں دیکھیں نا اس کا رزلٹ پھر نکلے گا نا کہ آپ اس کے لیول پہ جائیں گے تو پھر آپ کو. اچھا یہ ٹائم تو پورا ہو گیا انشاءاللہ، اس کو تو ابھی ختم کرتے ہیں. کوئی دیکھتے ہیں سوال کسی کا اگر آئے تو.